بڑے نازو نعم کے اندر اب تو غلام، لیکن نہ، وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے بیٹا بنا لیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو لکھ لیں جملہ معترضہ، یہ ایک علیحدہ جملہ ہے، اور دو اس کے اندام ہے وَكَذَلِكَ، سامنے حاشیے پر لکھے نمبر 1 کاف برائے تشبیہ، کاف برائے تشبیہ۔ اب عربی کے لفظ بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ کما اخرجنا من الجب، بس کما اخرجنا من الجب۔ نمبر 2 کاف لبیان الکمال، کاف لبیان الکمال۔ اب میں دونوں معنی کرتا ہوں، تشبیہ والا بھی اور بیان کمال والا بھی۔ وَكَذَلِكَ، جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اسی طرح مکنا لیوسف فی الارض، اسی طرح ہم نے عزت کی جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں۔ جیسا ہم نے کنویں سے نکالا، اسی طرح عزت کی جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں۔ عرض کے نیچے مصر لکھیں۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے معنی کیا کذالک، فرمایا یہ ہمارا کمال ہے۔ مکنا لیوسف فی الارض، یہ میں اللہ کا کمال ہے، ہم نے عزت کی جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، اور کسی کی طاقت نہیں تھی، یہ میرا کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، مکنا پر ایک لفظ لکھنا ہے، نعمت ظاہرہ، یہ ظہری نعمت ہے، نعمت ظاہرہ، ظہری نعمت ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں جا کے رکھا، اللہ نے شہزادہ بنا کر وزیر خزانہ کے محل میں پہنچا دیا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اس کے نیچے نعمت باطنہ، یہ باطنی نعمت۔ اب یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، وہ لکھنا ہے لِنُكْرِمَهُ، بس لِنُكْرِمَهُ وَلِنُعَلِّمَهُ، لِنُكْرِمَهُ، کیوں ہم نے عزت کی جگہ عطا فرمائی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں، کیوں؟ لِنُكْرِمَهُ، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کی عزت بڑھائیں، عزت بڑھائیں۔ اکرم یکرم لِنُكْرِمَهُ، ہم اس کو عزت عطا کریں، اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ سکھائیں ہم یوسف علیہ السلام کو مشکل کاموں کا انجام۔ میں نے 4-5 معنی صبح آپ کو لکھوا دیے تھے سورت کے شروع میں۔ معاملات کی تہ تک پہنچ جانے کا علم، اس مشکل کام کو کیسے حل کرنا ہے یہ ہم تعلیم دینا چاہتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ، سبحان اللہ، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ کریم غالب ہے اپنے معاملے پر، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس پر لفظ لکھے ہیں اسباب پر نظر کرتے ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، کیا مطلب؟ اسباب پر نظر کرتے ہیں، لیکن اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ حال نمبر 5، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 5واں حال ہے، 15 حال ہیں۔ حال نمبر 5، اب اس کے نیچے جملہ لکھنا ہے، مصری زندگی کی ترقی کا زینہ نمبر 2، مصری زندگی کی ترقی کا زینہ نمبر 2۔ پہلا سٹیپ تھا اللہ نے شہزادہ بنا کر محل میں پہنچایا، اب مصری زندگی میں دوسری ترقی اللہ نے نبوت بھی عطا کر دی، اب پیغمبر بن گئے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ،
اور جب کہ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو، سامنے لکھ لیں نمبر 1 33 سال۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اشہد سے مراد 33 سال۔ نمبر 2 قول 40 سال۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں 40 سال۔ میں آپ کو ایک اور جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، نوٹ۔ اشد جوانی کی وہ حد، جوانی کی وہ حد جس پر جوانی اور نشو و نما رک جائے اور بڑھاپے کا آغاز ہو۔ اشد کس عمر کو کہتے ہیں؟ بس جوانی بھرپور ہو جائے، بس اب بڑھاپا شروع ہونے والا ہے، اب اس کے بعد بڑھاپا شروع ہوگا، بھرپور جوانی۔ اب میں مانا کروں گا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب کہ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بھرپور جوانی کو، اوپر لفظ لکھیں بھرپور جوانی۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت، حکمن کے نیچے لکھیں نبوت، علمن کے نیچے لکھیں علم شریعت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا حکم سے مراد نبوت، علم سے مراد علم شریعت۔ جب بھرپور جوانی کو پہنچے نا، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، علم شریعت بھی عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو، جو مخلص ہو کر نیکی کرے ایسے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کوئی یوسف علیہ السلام کی تخصیص نہیں، ٹھیک۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب 5 باتیں لکھنی ہیں اور بڑی ضروری ہیں، سامنے لکھیں جی۔ اشدہ راودت ہو، اس کے آمنے سامنے حاشیے پر اسباب شدت امتحان، امتحان بڑا سخت ہے۔ اب اس کے 5 پرچے ہیں اور 5 پرچے بڑے سخت ہیں۔ اسباب شدت امتحان، نمبر 1 جوانی مع تجرد، تجرد کہتے ہیں بغیر شادی کے ہونا، کنوارا بندہ تجرد، شادی بھی نہیں ہوئی ہے بھی جوان۔ اب اس وقت غلط کام سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اکثر جوانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری قرب ظالم میں شبت پرہیزگار۔ اصل تو توبہ جوانی کی ہے نا، بوڑھا ہو جائے نا بھیڑیا، وہ کہتے جی میں شکار نہیں کر سکتا، تو کر ہی نہیں سکتا، تیرے دانت ہی نہیں ہیں۔ بندہ بوڑھا ہو جائے کہے جی اچھا اندھا بندہ ہے، وہ کہتے جی میں عورتوں کو نہیں دیکھتا، تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تیرا کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے آنکھیں ہوں اور بندہ نہ دیکھے۔ بہرا بندہ ہو جی میں جی گانے نہیں سنتا، تو سن ہی نہیں سکتا، تو جو بہرا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کان ہوں، سننے کی طاقت ہو، اور بندہ اللہ کی نافرمانی والی چیز نہ سنے، یہ کمال ہے۔ نمبر 1 جوانی ما تجرد، لکھ لیا، جوان بھی تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی کنوارے تھے۔ نمبر 2 مطلوبیت و محبوبیت، میں ساری باتیں سمجھاتا ہوں آپ لکھ لیں۔ مطلوبیت و محبوبیت۔ نمبر 3 معیت دائمی، معیت دائمی۔ نمبر 4 ارتفاع جمیع موانع، ارتفاع جمیع موانع۔ نمبر 5 خلوت میں زبان سے پرزور دعوت، خلوت میں زبان سے پرزور دعوت۔ آپ اس حاشیے کو دیکھ لیں، میں حاشیہ سمجھا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو نمبر لکھواتا ہوں آیتوں کے اندر۔ اب یوں کریں
اشدہ پر ایک لکھ لیں، یہ پہلا ہے۔ وراودت ہو اس پر لکھے نمبر 2، ہو فی بیتہا نمبر 3، غلقت الابواب نمبر 4، وقالت حیت لک نمبر 5۔ 5 شدتیں آ رہی ہیں، اب حاشیے کو سمجھ لیں تاکہ پھر میں منع کروں۔ نمبر 1 اسباب شدت امتحان، ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھنا ہے، وہ ضروری لکھ لیں حاشیے پر، پھر میں منع کروں۔ بادشاہ بننے کی 2 شرائط، بادشاہ بننے کی 2 شرائط۔ نمبر 1 امانت، بندہ امانت دار ہو۔ نمبر 2 فراست، سمجھدار بھی ہو نا، دانا بھی ہو، عقل مند بھی ہو۔ بے وقوف بندے کو بادشاہی مل جائے وہ کیا بادشاہی چلائے گا؟ آگے لکھ لیں، دونوں کے 2 پرچے آئیں گے، دونوں کے امانت کے بھی 2 پرچے، فراست کے بھی 2 پرچے۔ اب یہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اشدہ پر ہم نے 1 لکھا تھا، یہ ہے جوانی ما تجرد، جوانی کو بھی پہنچ گئے ہیں بھی کنوارے، اس وقت گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ نمبر 2 وراودتہ التی، اور ورغلایا حضرت یوسف علیہ السلام کو، التی اس عورت نے، راود یراود مراودتن، یہ باب مفالہ ہے صرفیو، اور باب مفالہ شرکت کے لیے نہیں، سامنے لکھیں، باب مفالہ شرکت کے لیے نہیں، مبالغے کے لیے ہے۔ یوں نہیں ہے کہ حضرت یوسف نے اس کو ورغلایا اور زلیخا نے ان کو ورغلایا، نہ، مبالغے کے لیے۔ وراودتہ التی، خوب ورغلایا اس عورت نے، خوب ورغلایا مبالغہ ہے، خوب ورغلایا اس عورت نے، التی وہ عورت، ہوا فی بیتہا، یوسف علیہ السلام تھے اس کے گھر میں، عن نفسہی، حضرت یوسف کے نفس سے۔ اب راودتو پر ہم نے نمبر 2 لکھا تھا، حاشیے کو دیکھیں، نمبر 2 تھا مطلوبیت و محبوبیت۔ اب بات الٹ ہے بالکل، حضرت یوسف علیہ السلام محب نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام طالب نہیں ہیں، یوسف علیہ السلام مطلوب ہیں، یوسف علیہ السلام محبوب ہیں، وہ محبہ بنی ہوئی ہے، وہ طالبہ بنی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی بڑی مشکل بات ہے کہ مرد محبوب ہو اور عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ اب ایک تو مرد محبت کرے اور گناہ کی دعوت دے، عورت محبوب بنے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 ہوا فی بیتہا معیت دائمی، ورنہ میری طرف دیکھیں، عورت جا رہی ہے، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، وہ بچ گئی، یا میں گزرا، عورت نے مجھے دعوت دی، میں بچ گیا، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے رہتے بھی کٹھے ہیں پھر بھی گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ عارضی طور پر کوئی بلائے، عورت کہے جی آؤ جی آ جاؤ اندر آ جاؤ، اور بندہ نہ جائے، چل نہیں بھائی چھوڑو یہ، لیکن کمال اس وقت ہے کہ کٹھے رہ کر بندہ بچے، میت دائمی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، یہ ہے نمبر 4 ارتفاع جمیع موانع، ساری رکاوٹیں بھی دور ہو گئیں، دروازے بھی اس عورت نے بند کر دیے۔ اب کوئی آنے جانے والا ہو، کمرے میں کوئی ہو تو بندہ کیسے غلط کام کرے گا؟ رکاوٹیں بھی ساری ختم ہیں، دروازے بھی بند ہیں۔ اب یہ جو واعظین کہتے ہیں نا کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، یہ بات قرآن میں نہیں ہے۔ کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ بھائی اس نے دروازوں کو تالے لگا دیے، تالے والی بات بھی قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے تالے لگائے تھے، قرآن صرف یہی کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، نمبر 4 بند کر دی اس عورت نے دروازے، دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ، نمبر 5، یہ 5ویں آ گئی شدت، خلوت میں زبان سے پرزور دعوت، عورت بلا رہی ہے گناہ، ایک تو مرد بلائے نا، عورت بلا رہی ہے، اب بچنا بڑا کمال ہے۔
نمبر 5 وقالت حیت لک، اس عورت نے کہا زلیخا نے جلدی کر، حیت لک جلدی کر، اسرع یہ اس میں فعل ہے بمعنی بادر، جلدی کر۔ اب 5 چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر میں عرض کر رہا ہوں، جوانی بھی ہے، ہیں بھی کنوارے، نمبر 2 محبوب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، نمبر 3 ہر وقت رہتے بھی ساتھ ہیں، نمبر 4 کوئی رکاوٹ بھی نہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، نمبر 5 دعوت بھی عورت دے رہی ہے، اب بچنا کمال ہے۔ قال معاذ اللہ، جواب نمبر 1 اوپر لکھے مولانا، جواب نمبر 1 قال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اعوذ معاذ اللہ، عبارت کیا تھی؟ اعوذ معاذ اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آنا اللہ کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو تو مجھ سے ارادہ کرتی ہے، جو تو چاہتی ہے اس تیری خواہش سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، توبہ توبہ۔ دوسرا جواب انہو ربی احسن مثوائی، اب انہو پر 2 لفظ لکھنے ہیں، نمبر 1 عزیز مصر، نمبر 2 اللہ۔ ہو ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ ایک جملہ لکھوایا عزیز مصر، دوسرا لکھوایا اللہ۔ اب آ جائیں گے ربی پر، ربی پر لکھیں نمبر 1 عزیز مصر، نمبر 2 اللہ، اس پر بھی یہی 2 لفظ لکھنے ہیں۔ اب میں معنی کرتا ہوں، حضرت نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، نمبر 2 جواب انہو ربی، یقیناً وہ عزیز مصر سردار ہے میرا۔ رب کا کیا معنی کیا؟ سردار لکھیں جی، عزیز مصر جہاں لکھا ہے نا آگے سردار لکھ لیں۔ اب میں اسی قول کے مطابق آگے معنی کرتا ہوں، یقیناً وہ عزیز مصر ربی میرا سردار ہے، احسن مثوائی، اس نے اچھا کیا میرے ٹھکانے کو، واہ بھائی واہ، اس نے مجھے بیٹا بنا کر رکھا ہے محل کے اندر، اور میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے وزیر خزانہ نے، غلام مجھے بنا کے رکھنا چاہیے تھا، مجھے بیٹا بنا کے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ پھر معنی کرتا ہوں، انہو ربی، یقیناً وہ عزیز مصر سردار ہے میرا۔ رب کا کیا معنی؟ خیال کرنا، احسن مثوائی، اچھا کیا اس نے میری رہنے کی جگہ کو، کتنی بہترین رہنے کی جگہ اس نے مجھے دی ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب میں اللہ والا معنی کر رہا ہوں، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، اعوذ معاذ اللہ، انہو ربی، یقیناً اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، احسن مثوائی، جواب نمبر 3، احسن مثوائی کے نیچے جواب نمبر 3 لکھنا ہے، جواب نمبر 3 احسن مثوائی، کتنا اچھا دیا اللہ نے مجھ کو ٹھکانا، میں تو کنویں میں تھا، اللہ کنویں سے نکال کر مجھے عزیز مصر کے محل میں شہزادہ بنا کر لے آیا، اور میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ انہو، جواب نمبر 4 یقیناً شان یہ ہے، ہو ضمیر شان، یقیناً شان یہ ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوا کرتے ایسے حق فراموش لوگ۔ ظالمون کے نیچے لکھیں حق فراموش لوگ، جو حق کو بھول جائیں، سچ کو بھول جائیں، جو اپنے مالک کا احسان بھول جائیں، ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ میں اللہ کا حق فراموش بنوں یا عزیز مصر میں اس کے احسان کی بے قدری کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا مولانا، یہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ۔ اچھا، اس کے سامنے ایک جملہ لکھنا تھا، امانت کا پرچہ نمبر 1، امانت کا
پرچہ نمبر 1، یہ امانت کا پہلا پرچہ تھا کہ اس نے گناہ کی دعوت دی زلیخا نے، حضرت نے کہا توبہ توبہ، وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور البتہ تحقیق پکا ارادہ کر چکی تھی زلیخا بہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ تو پکا ارادہ کر چکی تھی گناہ کا، اب خیال وَهَمَّ بِهَا، ہم بہا پر لکھیں جزا مقدم، اور را برہان ربہی پر لکھیں شرط مؤخر۔ مولانا بہت کچھ کہا گیا اس مقام پر، میں کسی کیل کال کی طرف نہیں جاؤں گا، میں معنی کروں گا حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ والا، بس معنی کیا کمال کر کے رکھ دیا۔ وَهَمَّ بِهَا، اب معنی کرتا ہوں، خیال ذرا ذہن بیدار رکھیں، وَهَمَّ بِهَا، اور ارادہ کر لیتا حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے ساتھ، ارادہ کر لیتا، لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، کون سی بات، اور راہ برہان ربہی، کہ دیکھ چکا تھا یوسف علیہ السلام اپنے رب کا برہان، چونکہ رب کا برہان دیکھ چکا تھا، اگر برہان نہ دیکھا ہوتا تو ارادہ کر لیتا، چونکہ برہان دیکھا ہوا تھا حضرت نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمہ بہا جزا مقدم ہے لولا کی، اور آگے الرا برہان ربی، یہ لولا کی شرط مؤخر ہے۔ تو حضرت صاحب پر سوال ہوا کہ لولا کی جزا مقدم ہو سکتی ہے؟ کا قرآن میں مثال ہے، کھولیں مولانا سورۃ القصص، وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، جلدی کریں، وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لولا اربتنا لا قلبها، ونسنولا صفحہ دسو حافظ صاحب، صفحہ 349، صفحہ 349۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایسے ہے، جزا مقدم ہے شرط مؤخر ہے۔ ان قادت لتبدی بہی، یقیناً قریب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ راز آؤٹ کر دیتی، لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات، ربطنا علی قلبها، ہم نے اس کے دل پر گرہ لگا دی تھی، اگر میں اللہ اس کے دل کو پکا نہ رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ راز آؤٹ کر دیتی، لیکن راز آؤٹ نہیں کیا، کیونکہ برہان، کیونکہ میں اللہ نے دل کو پکا رکھا ہوا تھا۔ اب مولانا یہ سورۃ الفرقان ہے، وہ کھولیں، وَإِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا، مولی ثناءاللہ صفحہ ہی نہیں لبھا تو آپ کو یار، 328 آیت کا نمبر 42، یہ دیکھیں، ان قاد لیضلنا عن آلہتنا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے کہا، مشرکین نے کہا، یقیناً اگر نہ ہوتی یہ بات، ان قاد لیضلنا، یقیناً البتہ وہ ہٹا دیتا ہم کو، یہ تو قریب تھا کہ ہمیں ہٹا دیتا ہمارے الہوں سے، آمنا قرار ہمیں ہمارے الہوں سے ہٹا دیتا، لولا ان صبرنا، اگر ہم پکے نہ ہوتے ان پر۔ دیکھیں لولا کی جزا مقدم ہے شرط مؤخر ہے، تو یہاں بھی ایسے ہے، لولا کی جزا مقدم ہے شرط مؤخر ہے۔ اب کیا معنی ہوگا؟ یہ دو نمونے سامنے آ گئے، لولا کی جزا مقدم اور شرط مؤخر۔ حضرت صاحب نے معنی کیا وَهَمَّ بِهَا، وہ تو ارادہ کر چکی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتا اس عورت کے ساتھ، ارادہ کر کیا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا مولانا، ارادہ کر لیتا اگر برہان نہ دیکھ چکا ہوتا، چونکہ برہان دیکھ چکا تھا تو ارادہ نہیں کیا۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کا پیغمبر گناہ کے ارادے کرنے سے بھی پاک ہوتا ہے۔ برہان کے نیچے لکھیں عصمت و نبوت،
از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ۔ نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے تھے، بڑا پیارا وہ جملہ آپ کو لکھوانا ہے، لکھیں۔ عورت نے فکر کی یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی، اس کو پھنساؤں۔ عورت نے فکر کی یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی، اس کو پھنسا لوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے فکر کی بچنے کی۔ بریکٹ میں نیلوی صاحب لکھ لیں رحمۃ اللہ علیہ۔ جملہ لکھیں جی، برہان سے مراد استقامت اور رابط علی القلب ہے، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نیکی اور تقوی پر اس قدر پکا رکھا کہ ان کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہ ہوا۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کیا جملہ لکھوایا جی؟ برہان سے کیا مراد ہے؟ استقامت اور ربط علی القلب، یعنی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نیکی اور تقوی پر اس قدر پکا رکھا ان کے دل میں گناہ کا ارادہ بھی نہ ہوا۔ یہ ارادہ بھی پیدا نہیں، اس قدر اللہ نے نیکی پر پکا رکھا۔ برہان سے یہ مراد ہے۔ مولانا میں نے آپ کو کہا میں کیل کال کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ کرنا چاہتے تھے کام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل سامنے آ گئی تو یعقوب علیہ السلام ایسے انگلی منہ میں ڈالی ہوئی تھی، بھائی میرا بیٹا اور یہ کام، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہٹ گئے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے، اس طرف نہیں جاتے۔ برہان سے بھائی کیا مراد ہے؟ حضرت یعقوب کی شکل نظر آئی۔ پھر برہان سے کیا مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہاتھ مارا ان کو سینے پر، یوسف علیہ السلام کی شہوت انگلیوں سے نکل گئی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں معاذ اللہ بیان کر دے بھی ہمیں شرم آتی ہے، ورنہ چھوڑے ساری باتیں، کیل کالیہ نہیں جائیں گے ہم۔ جو بات قرآن نے کی ہے بس۔ برہان سے کیا مراد ہے؟ نبوت اور عصمت۔ لکھا ہے نیچے آپ نے برہان کے نیچے نبوت و عصمت، چونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے، معصوم تھے، اس لیے ارادہ ہی نہیں کیا۔ آگے چلیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، كَذَلِكَ اس کے نیچے لفظ لکھنے، بالکل نیچے، جس طرح برہان دکھایا اسی طرح ثبت نہ ہو۔ ثبت یثبت و تثبیتا، ثبت نہ ہو بس۔ جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھایا یعنی نبی بنایا، معصوم بنایا، اسی طرح ثبت نہ ہو، ہم نے پکڑ رکھا یوسف علیہ السلام کو، ہم نے پکڑ رکھا یوسف علیہ السلام کو۔ کیوں پکڑ رکھا؟ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اب آپ کو بھول گیا ہے جو سورۃ الاحزاب میں احباب تھے، میں نے وہاں پر عرض کیا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیتی دور رکھے۔ میں نے یہ معنی بھی کیا تھا، دور کرے ایک معنی، اور دور میں نے مثال بھی دی تھی، یہ مثلا یہ تھرماس ہے
میں نے یہ دور پڑا ہے مجھ سے، قریب نہیں، میں نے کہا اس کو دور رکھو، دور تو پہلے سے تھا نا، اس کو دور رکھو۔ اب میں منع کرتا ہوں، کذالک لنصرف، جس طرح ہم نے برہان دکھایا اسی طرح ہم نے پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو، لنصرف، تاکہ ہٹائے رکھیں ہم اس سے۔ ہٹایا ہوا تو پہلے بھی تھا، ہٹائے رکھیں ہم یوسف علیہ السلام سے السو، برا لفظ، سو پر لکھیں برا لفظ، فحشاء پر لکھیں برا فعل، اس لیے ہم نے پکا رکھا تاکہ برا لفظ اور برا فعل حضرت سے ہم ہٹائے رکھیں۔ ہٹایا ہوا تو پہلے بھی تھا، ان چیزوں کو ہٹائے رکھیں۔ ایک اور بھی لفظ لکھ لیں سو اور فحشاء کے نیچے، السو صغیرہ یعنی ارادہ، سو سے مراد صغیرہ گناہ یعنی ارادہ، فحشاء کے نیچے کبیرہ گناہ یعنی زنا۔ اس لیے ہم نے پکا رکھا یوسف علیہ السلام کو۔ اب عام تو معنی یہی ہے لنصرف عنہ سوء، تاکہ ہم ہٹا دیں اس سے، ٹھیک ہے یہ معنی، میں دوسرا معنی کر رہا ہوں ذوق والا، تاکہ ہم ہٹا دیں یوسف علیہ السلام سے ارادہ بھی ہم قریب نہ آنے دیں، والفحشاء، اور برا کام زنا وہ بھی قریب نہ آنے دیں، ہٹائے رکھیں۔ اب آیت کو دیکھیں، میں یہ آیت پڑھتا ہوں، کذالک لنصرفہ عن السوء والفحشاء، یوں نہیں ہے، ورنہ کیسے نہیں ہے؟ آیت کو دیکھیں، آیت کو، لنصرفہ عن السوء، ہم یوسف علیہ السلام کو ہٹائیں نہ، یوسف علیہ السلام کو نہ ہٹائیں، ہم برا کام، برا فعل، برا لفظ اس کو ہٹائے رکھیں۔ اب میری طرف دیکھیں، میں جملہ آپ کو سناؤں، لنصرفہ عن السوء اور لنصرف عنہ السوء والفحشاء میں فرق کیا ہے؟ مولانا میں آپ ساری دنیا کے انسان سب کو حکم ہے برے کام کے قریب نہیں جانا، برے لفظوں کے قریب نہیں جانا، گندے کام کے قریب نہیں جانا، گناہ والے کام کے قریب نہیں جانا۔ اور جب پیغمبر کا نمبر آئے، اللہ پیغمبر کو نہیں کہتا، اللہ گناہ کو کہتا ہے تو نے میرے نبی کے قریب نہیں جانا۔ یہ فرق ہے، لنصرف عنہ السوء، یہ لنصرف عنہ السوء، دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ آگے چلیں، انہ علت، کیوں ہم نے برا ارادہ، ہم نے برا گندا کام حضرت سے کیوں ہٹائے رکھا؟ انہ علت، وجہ جملہ تعلیلیہ، اس لیے کہ یقیناً یوسف علیہ السلام من عبادنا المخلصین، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کو، الباب پر لکھیں، بڑا دروازہ نکلنے کا ایک ہوتا ہے، بڑا دروازہ نکلنے کا، سبحان اللہ۔ تالوں والی ذکر تو میں نے آپ کو کر دیا، قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ تالے لگائے تھے اس نے، اور یہ بھی قرآن میں ثبوت نہیں ہے کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں، یہ بھی نہیں ہے، بس دروازے بند کیے۔ اب یہاں الباب جمع نہیں آیا، وہاں تھا غلقت الابواب، دروازے سارے بند کیے اور دوڑے دونوں ایک دروازے کی طرف، بڑے دروازے کی طرف دوڑے ہوں گے، دروازہ بڑا تو ایک ہوتا ہے نکلنے کا۔ واستبق الباب، یہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ کے ساتھ متصل ہے، کیا مطلب؟ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، مانا لام آ گیا، قد آ گیا، اس لیے مانا پکے والا کر رہا ہوں، تاکید کے لیے ہے، پکا ارادہ کر لیا تھا اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ پھر جب دعوت دی تو حضرت نے کہا معاذ اللہ، اور دوڑے وہ بھی پیچھے۔ واستبق الباب، دونوں دوڑے دروازے کو، وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ ڈالی اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص، من دبر، پیچھے سے، پیچھے سے قمیص کو پکڑا نا، رک رک رک، جھٹکا دیا، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔
میں نے جاؤ علا قمیص ہی پر ایک جملہ لکھوایا تھا. قمیص اس کرتے کو کہتے ہیں جو پھٹی ہوئی نہ ہو. اب یہاں بھی قمیص آیا ہے لیکن یہاں پھٹی ہوئی اس لیے ہے کہ قدد پیچھے کرینہ موجود ہے, اس لیے اب یہاں مانا صحیح سالم والا نہیں کر سکتے. یہ تو صاف الفاظ آ گئے قدد قمیصہ. پہلے صحیح سالم تھی, اس نے پھاڑ ڈالی. قدت قمیصہ من دبر, اور پھاڑ ڈالی اس زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیص من دبر, پیچھے سے. والفیا, اور پایا دونوں نے اوپل کے اتفاقاً, بھاگے, دروازہ کھولا, سامنے وزیر خزانہ کھڑا تھا, وہ اتفاقاً آ پہنچا. الفیا, پایا ان دونوں نے حضرت یوسف اور زلیخا نے اتفاقاً, کس کو؟ سید حالد الباب, اس عورت کے خامد کو. سید کا معنی لکھیں خامد. لد الباب, دروازے کے پاس کھڑا ہوا, نیچے لکھیں کھڑا ہوا. اب جملہ لکھیں, اس نے دونوں کی بھاگم دوڑ دیکھ لی. اس نے دونوں کی بھاگم دوڑ, یہ بھئی بھاگتے آ رہے ہیں, اور یہ تو میں الفاظ کہہ رہا ہوں, شاید سانپ پھولا ہوا ہو اور بھاگ رہے جو رہے تھے. آخر یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ پھر میں معنی کرتا ہوں. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, اور پایا ان دونوں نے اتفاقاً اس عورت کے خامد کو لدى الباب, دروازے کے پاس کھڑا ہوا. اس نے دونوں کی بھاگم دوڑ دیکھ لی. قالت, اس کے نیچے لکھیں بہتان زلیخا. سامنے آ جائیں حاشیے پر. زلیخا کی محبت کے 3 درجے. نمبر 1 خام. خام مانا کچا, کچا درجہ, یعنی رسوائی کا ڈر اور محبوب پر جھوٹا الزام. اب عشق کچا ہے اس کا, ڈر رہی ہے بھئی کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں, کہیں محبوب پر الزام لگا رہی ہے. نمبر 2 لکھیں, نمبر 2 پختہ. ملامت کرنے والی عورتوں کے سامنے اقرار. سب کے سامنے اقرار نہیں کیا تھا میں اس پر عاشق ہوں, وہ ملامت کرنے والی عورتوں کے سامنے. ابھی قصہ آ رہا ہے. نمبر 3 سوختہ. فارسی ہے, جب دل جل جائے بالکل, کہاں سڑ بنجے, سوختہ. الگ اعلان اقرار کرنا. نہ ملامت کا ڈر, نہ ملامت کا ڈر, نہ دھمکی و زور. یہ ساری باتیں آئیں گی. اب پہلی بات ہے, پہلا درجہ کیا تھا اس کے عشق کا؟ خام سے کیا مراد ہے؟ عشق کچا تھا, ابھی محبت کچی تھی. مانا اب میری طرف دیکھیں, سر اٹھائیں تو میں لفظ عرض کروں, ایسے تو نہیں بتاؤں گا. عورت گناہ کی دعوت دے, حضرت یوسف انکار کرے, دونوں بھاگیں, بھاگم بھاگ, دروازہ کھلے, سامنے خامد کھڑا ہو. ایسے موقع پر تو عورت کو گھبرا جانا چاہیے تھا, یار یہ کیا ہو گیا وہ یہ. لیکن اللہ ایسی مکار تھی, گھبرانا چھوڑو, الٹا محبوب پر الزام لگا دیا. اندازہ لگاؤ جی, مکر دیکھو اس کا. جملہ سامنے لکھیں, قالت کے سامنے جملہ. ایسے موقع پر تو بڑوں کے ہوش اڑ جایا کرتے ہیں. ایسے موقع پر تو بڑوں کے
ہوش اڑ جایا کرتے ہیں، مگر اس کا مکر دیکھو، ہے بڑی مکار تھی، اس کا مکر دیکھو۔ اب کیسے مکر؟ قالت کہنے لگی، او خامت کو کہنے لگی، ما جزاء من ارادہ کا من ارادہ بہلک، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی؟ معنی پر غور ہی نہیں کیا آپ نے، سو گیا۔ کیا سزا ہونی چاہیے، جزا کا معنی اس بندے کی ارادہ بہلک، جو ارادہ کرے تیری اہل کے ساتھ، دیکھا اس کو غیرت دلا رہی ہے، اور تیری عزت کے ساتھ، اور تیری عزت آبرو، تیری بیوی، اس پر جو ہاتھ ڈالے اس کو غیرت دلا رہی ہے۔ لیکن اس کی غیرت کیا تھی؟ اگلے صفحے پر بات آ رہی ہے۔ من ارادہ بہلک، مونا اہل کے نیچے لکھیں استبعاد، استبعاد، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے، عقل تو نہیں مانتی، یا کسی اور کے ساتھ چلو ارادہ کرتا نا، پھر تو تیری بیوی کے ساتھ، تیری بندے کو لازمی بات ہے، غیرت تو آتی، میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، یہ ٹھیک، یہ اس کو غیرت دلا رہی ہے۔ سزا بھی خود تجویز کر دیا گیا، کیسے؟ کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو ارادہ کرے تیرے اہل کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، سون، زنا کا، سون کے نیچے زنا لکھیں، برائی کا یعنی زنا کا۔ سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا بتا، ہاں چپ نہ کر، یہ چپ دی ہاں نہیں، خاموش نہ ہو۔ اللہ بمانا سوا، اور سزا بھی خود تجویز، مکر دیکھو اس کے اندازہ لگا، اس کو بولنے کا موقع ابھی نہیں دیا، وہ بولے گا لیکن بعد میں بولے گا۔ اللہ بمانا سوا، سوائے اس کے اس جنا کے قید میں ڈال دیا جائے، جو تیری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کو تو یسجنا، جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا عذاب دردناک، مثلا نیچے لکھیں ضرب جسمانی، یہ تو کوڑوں کا حقدار ہے، اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے، درے مارنے چاہیے۔ اندازہ لگاؤ، ہوش اڑ جاتے ہیں ایسے موقع پر، اتنی مکار دی، ہوش کیا اڑنے تھے، الٹا اس کو غیرت دلا رہی ہے، سزا بھی خود تجویز کر رہی ہے۔ ٹھیک، توبہ توبہ، عورتوں کے مکر، میں بھی مکر پر آپ کو بات ابھی سناؤں گا، ابھی سبق آ جائے۔ مولانا اب اس نے یہ کیوں کہا بھئی قید میں ڈال دو، لکھیں جملہ سامنے، بلکہ یسجنا کے اوپر لکھ لیں، دو لفظ ہیں، رام کر لوں گی، بس میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، رام کر لوں گی کیا مطلب ہے؟ رام، رام کرنا، نرم کرنا۔ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، میں کہوں گی یا ہاں خواہش پوری کرتا ہے تو ابھی نکلوا دیتی ہوں باہر، آپ نے جملہ ہی نہیں سمجھا۔ میں پیغام بھیجوں گی، جیل میں سختیوں میں پڑا ہے، شہزادہ بن کر ہمارے محل میں رہتا تھا، اب تو چکی پیسنی پڑ گئی، جیل کے کھانے ناقص کھانے پڑتے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو جب میں پیغام بھیجوں گی تو رام ہو جائے گا۔ جیل کا اس لیے نام لیا تاکہ اس کو نرم کر لوں گی، میری خواہش پوری کرنے پر تیار ہو جائے گا، اس لیے میں نے آپ کو لفظ لکھوا دیا، رام کر دوں گی۔ ہائے مولانا قربان جاؤں، کیا ہی جملہ ہے، کیا ہی عظمت ہے ہمارے اساتذہ کی۔ بے قصور بندہ ایسے موقع پر شور مچاتا ہے، نہیں 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 نہیں، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میری کوئی زیادتی نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ زیادتی کرے۔ یوسف علیہ السلام نے شور نہیں مچایا، ایک جملہ کہا، قال، حضرت نے فرمایا، جواب بہتان، لکھے نیچے جواب بہتان، حضرت نے فرمایا، ہے راودتنی، اس نے مجھے ورغلایا ہے، ان نفسی، میری جان سے، بس یہی کچھ کہا، اس نے مجھے ورغلایا ہے۔ شور مچانا چاہیے تھا، ہماری سریکی میں کہتے ہیں ڈنڈ پا دے بنی آئی ہے، کمال ہے بھائی، زیادتی یہ پہ کرے دیے، میں بے قصور جیاں بندہ، کمال ہے بھائی، میں یہ کم کر سکتا نا۔ سامنے جملہ لکھیں، یوسف علیہ السلام نے شور نہ مچایا بوجہ حیا، کیونکہ اس کا نمک کھایا ہے، کیونکہ اس کا
بلوچستان معذرت، اب میں نے جملہ سریکی میں سنانا ہے، منہ کھاوے تے اک شرماوے. پتہ نہیں یہ بھی جملہ سمجھ آیا کہ آپ کو نہیں ہے. منہ کھاوے تے، بندہ کھا لے نا کسی کا تو پھر بندے کو حیا آتا ہے. منہ کھاوے اک شرماوے، آپ نے محاورہ لکھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے سمجھا ہے میں کیا کروں. منہ کھاوے تے اک شرماوے. آگے جملہ پورا کریں. شور نہ، یوسف علیہ السلام نے شور نہ مچایا بوجہ حیا، کیوں؟ نمک کھایا ہے. آگے لکھیں انبیاء علیہ السلام میں اعلیٰ درجے کا حیا ہوتا ہے. حیا کی وجہ سے شور نہیں مچایا، نمک کھایا اس کا، بس یہی کچھ کہ یہ بات، یہ اس نے مجھے دعوت دی تھی گناہ کی، بس شور نہیں مچایا، حیا آیا. جو ماں بن کر میری خدمت کرتی رہی ہے، اب میں اس کو یہ مورد الزام ٹھہراؤں نہ. ٹھیک. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اس پر لکھیں مدد الہی. اللہ کی شان، زلیخا کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ آ پہنچا. کیا معاملہ ہے بھئی؟ خیر تو ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے. زلیخا کہتے اس نے ہاتھ ڈالا ہے، وہ کہتے نہیں اس نے برگلایا ہے مجھ کو. میں اچھا، اس نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. شاہد شاہد من اہلہا، عربی میں لفظ لکھنے آسان ہے. حاکم حاکمون، کیا عبارت ہے؟ بس حاکم حاکمون، فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے. شاہد شاہد ان کا کیا مطلب ہے؟ شاہد شاہدون، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، یعنی فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والے نے. کون تھا وہ؟ من اہلہا، زلیخا کے خاندان میں سے. لکھ لیں چچا زاد بھائی اہلہا پر. زلیخا کا چچا زاد بھائی تھا، اس نے فیصلہ کیا. مونا عام طور پر تو مشہور ہے کہ یہ بچہ تھا، عام یہ مشہور ہے کہ پنگھوڑے میں پڑا تھا. اس بچے نے کہا، سامنے جملہ لکھیں. صحیحین کی روایت میں، صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیحین کی روایت میں 3 بچوں کے کلام کا ذکر ہے. اس میں یہ شاہد نہیں. بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اکرمہ، قتادہ، مجاہد، یہ دانا آدمی زلیخا کا چچا زاد تھا. اس نے غور و فکر کیا. دوسری ایک عقلی دلیل لکھ لیں. نمبر 2، بچے کا اتنا کہنا کافی تھا کہ یوسف بے قصور ہے. آگے لمبی کلام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں مانا کر رہا ہوں، پھر اس حاشیے پر آتے ہیں. ان کان قمیصہ بیان شہادت، لفظ لکھیں جی، بیان شہادت. اس نے کون سی گواہی دی، کون سا فیصلہ کیا؟ اگر ہے قمیص یوسف علیہ السلام کی قد من قبول، پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، بس زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. قمیص چیک کرو، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹا ہے. وہ کیسے؟ حضرت یوسف نے اس پر حملہ کیا ہوگا غلط ارادے سے، اس نے اپنا دفاع کیا، ہٹ نہیں میرے قریب نہیں آنا، تو قمیض آگے سے پھٹ گئی. اور اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے،
یوسف علیہ السلام بھاگا ہوگا بچنے کے لیے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا ہوگا، اس لیے پیچھے سے پھٹ گئی ہے۔ قمیص چیک کرو، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ہے قمیص اس یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پر اس زلیخا نے جھوٹ بولا ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔ سر اٹھائیں تو میں جملہ سناؤں، حاشیہ آپ کو لکھوا دیا ہے۔ کہتے ہیں چھوٹا بچہ تھا، میں نے آپ کو بات لکھوا دی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی صحیح روایت میں جن 3 بچوں کے بولنے کا ذکر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بچوں نے کلام کیا تھا اماں کی گود میں، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک، اور لمبی روایت ہے حضرت جریج والی، جریج پر الزام لگا تھا، عورت نے کہا تھا اس نے میرے ساتھ برا کام کیا، میرا بچہ پیدا ہوا، تو بچے نے گواہی دی تھی، بچہ بول پڑا تھا میرا والد جریج نہیں فلاں چرواہا ہے، میری اماں نے اس سے برا کام کروایا تھا۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں، تو کچھ لوگ گزرے، وہ ایک بندے کو مارتے چلے جا رہے تھے، یہ وہ فلاں ہے، گالی گلوچ، تو اس عورت نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، لوگ اس کو مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں، اس بات بچہ بول پڑا، کہا مجھے ایسے بنانا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ گزرا بڑی ٹھاٹ باٹ کرو فر عالی شان کپڑے یہ وہ فلاں نوکر چاکر، اور کہا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا، اس نے کہا نہ نہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں وہ جو پہلے بندے کو مار رہے تھے پیٹ رہے تھے وہ نیک آدمی تھا، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے لوگ، وہ پاک صاف بندہ تھا، پاک دامن آدمی تھا، پرہیزگار بندہ، اور دوسرا فاسق فاجر اللہ کا نافرمان تھا۔ یہ بچہ بول، اب ان 3 بچوں والی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ بچہ بولا تھا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں نے عقلی دلیل آپ کو لکھوائی ہے۔ مولانا بچے کا اتنا معصوم بچہ ہو، پنگھوڑے میں پڑا ہو دودھ پینے والا، وہ کہہ دیتا یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، یہ الفاظ بھی بڑے عجیب تھے بچے کے، بچے تو نہیں بولا کرتے دودھ پینے والے، اور بچہ کہہ دیتا حضرت یوسف بے قصور ہے، بس یہ کافی تھا، آگے لمبی بات کرنے کی اور لمبی دلیل قمیص والی دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ بچہ ہوتا تو یہ الفاظ کافی تھے، یوسف بے قصور ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ نے ہاں نہیں کی، میں کراچی کی بات کیسے سناؤں؟ بچے کا کیا کہنا کافی تھا؟ دلیل دینے کی ضرورت کیوں؟ یہ کہنا کہ کیسے کافی تھا؟ یہ بچے کا کہنا کیسے کافی تھا؟ یوسف بے قصور ہے، کیوں کافی تھا؟ بچے تو بولا ہی نہیں کرتے، اگر بچہ معصوم بول پڑے تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہونی بات ہے۔ رکا گیا کراچی میں نے سورہ یوسف پڑھائی، بڑے علماء ہوتے ہیں آپ کو بتایا کئی دفعہ، رکا گیا۔ اچھا یہ کہنا کافی تھا یوسف بے قصور ہے؟ جی آپ، رکا گیا۔ حضرت پھر جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ کہنا کافی تھا میری اماں بے قصور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لمبی تقریر کیوں کی تھی؟ اب کیا کریں گے؟ سوال سمجھ آیا؟ وہ تو بڑی لمبی، انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیا جعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدی، چلے جاؤ۔ وہاں بھی تو یہ کہنا کافی تھا کہ میری والدہ بے قصور ہے، وہاں لمبی تقریر کیوں ہے؟ اب کیا کریں گے؟ مولانا ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ میں نے کہا کراچی والو وہاں اس لیے لمبی تقریر ہے، وہاں توحید و شرک میں فرق کرنا تھا۔ وہاں کیا کرنا تھا؟ لوگ کہتے تھے نا عیسائی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودی کہتے تھے معاذ اللہ فلاں فلاں ہے، نسب پر حملے کرتے تھے، تو اللہ نے وہاں توحید و شرک میں فرق کرنا تھا، اس لیے لمبی تقریر کروائی۔ یہاں یہ ضرورت نہیں تھی، یہاں یہ ضرورت آ جاؤ۔ فلما را قمیصہ، اس کے نیچے لکھے فیصلہ عزیز، اب خاوند فیصلہ کر رہے وزیر خزانہ، جب کہ دیکھا اس عزیز مصر نے قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی کو قد بن دبر، پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال، عزیز مصر نے کہا، اب 2 اس کے قول ہیں، کالا کے نیچے لکھے نمبر 1 شاہد،
نمبر 2 عزیز مصر۔ ایک قول یہ ہے کہ اس فیصلہ کرنے والے چچا زاد بھائی نے کہا، اور دوسرا قول عزیز مصر نے کہا۔ زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ عزیز مصر نے خود کہا، خامد نے کہا انہو من قیدکن، انہو من قیدکن، یقیناً وہ بات کہنا، ہو ضمیر کا مرجع نکال رہا ہوں، پیچھے آئیں۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، دیکھیں تو صحیح مولانا آیت کو۔ زلیخا نے کہا تھا کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ، قید میں ڈال دو، اس کو کوڑے مارو، درے لگواؤ۔ انہو، یہ بات کہنا، انہو پر لکھیں یہ کہنا، اب حاشیے پر آ جائیں، انہو لکھیں نا حاشیے پر، انہو، اب ہو کا میں آپ کو مرجع لکھواؤں۔ یہ بات کہنا اور اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلتی ہو۔ پھر جملہ دہراتا ہوں، یہ بات کہنا اور اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپنے کے لیے کیسے کیسے پاپڑ بیلتی ہو۔ یہ بڑی اونچی اردو ہے جی۔ انہو، یقیناً وہ بات کہنا، اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپنا، من قیدکن، تم عورتوں کے مکر اور تدبیر میں سے ہے۔ ہاں، جو تو عورتوں کے جو تدبیر اور مکر ہوتی ہے نا، یہ بات بھی انہی میں سے ہے۔ کیا خود، الزام دوسرے پر، واہ بھائی واہ۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہاری تدبیر عورتوں کی عظیم، بہت بڑی ہوتی ہے۔ کھولو مولانا وہ مقام، ان قید الشیطان کان ضعیفا، سورۃ النساء میں تھا۔ منزلیں بھی آپ کی پوری ہو گئیں، حوالے کا بھی پتہ نہیں ہے، میں کھولتا ہوں، چھوڑو یار۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، صفحہ 82 آیت کا نمبر جی، اب یہ میں نے جملہ لکھوایا تھا، ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر کمزور ہے۔ کس کے مقابلے میں جی؟ کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اور اب آ جائیں قلم ہاتھ میں، ان قیدکن عظیم، یقیناً تم عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہے۔ اس پر لکھے بنسبت مردوں کے، اس آیت کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ضعیف کا مقابلہ قوی کے ساتھ ہوتا ہے، ضعیف کا مقابلہ عظیم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہے، کس کی نسبت؟ مردوں کی نسبت۔ ہائے ہائے، پہلے بھی سنایا تھا، بات پرانی ہو گئی یا پھر یاد کرانی پڑ گئی، کیا کریں۔ بیوی نے خامد کو کہا عورتوں کے بڑے مکر ہوتے ہیں۔ بڑے مکر، ہمیں پتہ ہے، ہاں بڑے مکر، تم ہننا ناقصات العقل والدین، تم کمزور عقل نہ کہہ سکتے۔ اس نے کہا اچھا میں مکر کروں تو کر۔ خامد صبح جایا کرتا تھا زمین پر ہل چلانے کے لیے، زمیندار آدمی تھا۔ عورت نے کیا کیا بھائی، صبح صبح جلدی پہنچ گئی، خامد کو پتہ نہیں چلا۔ ایک مچھلی، یہ کھانے والی مچھلی، پانی والی، یہ لے کر نا زمین کے اندر گڑھا کھود کر دبا آئی۔ خیر خامد صبح گیا ہل چلانے کے لیے، ہل لے کر، تو جب ہل چلانے لگا، زمین میں ہل چلایا تو زمین کو جب چیرا، مچھلی نکل آئی۔ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے آنے جانے والوں کو کہا بھائی میرے گھر میں یہ مچھلی دے دینا، اور گھر والی کو کہنا کہ میری روٹی نہ بھیجے۔ 10-11 بجے عورتیں روٹی بھیجتی ہیں زمینداروں کی زمین پر، وہ بھئی روٹی ادھر کھائے گا، پھر آئے گا زور کے بعد یا عصر کے وقت وغیرہ وغیرہ، میں گھر روٹی کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے خیر ہل شل چلایا، خوب تھکا ہارا، پسینے پسینے آ گیا جی گھر میں۔ ہاں جی میں نے مچھلی بھیجی تھی، لے آؤ۔ اس نے کہ دال رکھ دی۔
میں نے مچھلی بھیجی تھی بھائی، تو نے مچھلی نہیں پکائی؟ انہوں نے کہا مچھلی کہاں سے لی تھی؟ نے کہا زمین سے نکلی تھی۔ بے وقوف ہے، زمین مٹی میں مچھلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے خیر ڈنڈا اٹھایا، بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے چیخیں ماری، حال وہ او خدا کا نام، مہربانی اللہ کا واسطہ، پاگل ہو گیا ہے۔ محلے والے بھاگتے ہوئے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بھائی کیا مقصد ہے؟ کہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے مار رہا ہے، بھائی بچاؤ مجھے خدا کے لیے۔ بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کمال ہے، میں نے اس کو کہا تھا مچھلی پکاؤ، مچھلی نہیں پکائی، مارو نہیں اس کو۔ بیوی نے کہا اس سے پوچھو مچھلی کہاں سے لی تھی؟ کہاں سے لی تھی؟ انہوں نے کہا جی زمین مٹی سے نکلی تھی۔ انہوں نے کہا واقعی پاگل ہے، پکڑو اس کو۔ خیر محلے بیوی نے خدا کے لیے بچاؤ، تو محلے والوں نے اس کو پکڑا، چارپائی پر رسی سے باندھ دیا۔ نے کہا فلاں بندہ دم رکھتا ہے، قاری زید کے پاس لے جائیں گے، وہ دم رکھے گا۔ یہ تو چھتا تھی گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، بھائی قاری صاحب سے دم رکھوائیں گے۔ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، ہم کھانا کھا لیں دوپہر کا، پھر چارپائی اٹھا کر لے جائیں گے قاری صاحب کے پاس۔ اچھا وہ بندھا پڑا ہے، عورت نے کیا کیا، مچھلی نکالی، وہ تو تیار پڑی تھی، بھونی ہوئی مچھلی، خوشبو آ رہی ہے، تو وہ سامنے اس کے بیٹھ کر نا مچھلی کھانا شروع کر دی۔ اس نے تو پھر شور مچا دیا، مچھلی 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 مچھلی۔ محلے والے بھاگ کر آئے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے کہا مچھلی مچھلی۔ وہ کون سی مچھلی؟ کیا کہتے ہو، کیا مچھلی؟ بیوی نے کہا پوچھو اس سے کون سی مچھلی؟ انہوں نے کہا جی مچھلی مچھلی۔ وہ کہاں سے لی تھی؟ انہوں نے کہا جی مٹی سے نکلی تھی۔ انہوں نے کہا بس بندھا رہے، بھائی تو پاگل ہے، قاری صاحب کے بعد لے جائیں گے، صبر کر۔ وہ جو خیر گئے، بیوی نے پھر مچھلی نکالی، کھانا شروع کر دی سامنے۔ اس نے پھر شور مچا دی، حال وہ مچھلی مچھلی۔ پھر محلے والے آ گئے، کیا معاملہ ہے بھائی؟ بندہ اس نے کہا پوچھو اس سے۔ مچھلی ہے مچھلی، کھا گئی مچھلی۔ کدھر کھا گئی؟ کون کھا گئی؟ بیوی میری مچھلی کھا گئی ہے، ہائے مچھلی۔ بندھا پڑا ہے، چیخے مار رہا ہے، وہ کہاں سے لی تھی؟ مٹی سے نکلی۔ انہوں نے کہا بندھا رہے، اب تو پکا تجھے قاری صاحب کے پاس لے جائیں گے۔ یا خیر محلے والے کے، بیوی نے کہا اب سنا۔ اس نے کہا جی اللہ کا نام ہے مجھے چھڑوا، میں مان گیا ہوں، عورتوں کے مکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ بیوی نے محلے والوں کو بلایا، بھائی فی الحال دورہ ختم ہو گیا ہے، قاری صاحب کے پاس لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ محلے والے آئے، اس کو چھوڑ دیا۔ انا قیدا کننا توبہ توبہ۔ اب خیال جملہ بنانا لکھو، انہ من قید کن ان قید کن عظیم۔ چلو آیت اگلی پوری کر لوں، پھر حاشیہ لکھتے ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، یہ یوسف علیہ السلام سے خطاب کیا، لکھیں خطاب با یوسف، یوسف علیہ السلام سے خطاب کیا۔ یوسف علیہ السلام عارض عن ھذا، اعراض کر اس سے۔ کیا مطلب ہے اس اعراض کا؟ نیچے لکھیں یعنی چرچا نہ کر، یہ میری عزت کا سوال ہے، چرچا نہ کر، یہ میری عزت کا سوال ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کو کہا چرچا نہ کرنا، میری عزت کا سوال ہے۔ اور دیکھیں درمیان میں سکتہ ہے، چھوٹا لکھا ہوا ہے سکتہ، تو ایک منٹ کے لیے خاموشی اختیار کی نا، کچھ سیکنڈ کے لیے، پھر رخ اپنا زلیخا کی طرف کیا، اس کو کہا واستغفری لذنبک، اور معافی مانگ یوسف علیہ السلام سے۔ نیچے لکھے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگ یوسف علیہ السلام سے اپنی گناہ اور غلطی کی، غلطی تیری ہے۔ انک کنت علت، یقیناً تو ہے غلطی کرنے والوں میں سے، خطا تیری ہے، مجھے پتہ چل گیا۔ مولانا جملہ لکھیں، آدمی اہل کی صفائی دیتا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہرایا۔ کیونکہ یہ بے غیرت تھا۔ یہ خدایا مولیات صاحب حیران تھے بیٹھے ہو، لکھو جی میں حوالہ دیتا ہوں۔ علامہ ابو حیان اندلسی نے، لکھیں جی علامہ ابو الحیان اندلسی نے لکھا ہے
کہ مصر کے جنگل میں شیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کوئی باہر سے شیر آئے تو مر جاتا ہے، کیونکہ شیر لکھیں جی غیرت والا جانور ہے، اور مولانا عاطف تسلی ہوئیے، مولانا عاطف تسلی ہوئیے۔ ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ نے کیا لکھا؟ مصر کے جنگل میں شیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کوئی باہر سے شیر آئے تو مر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگ بغیرت ہیں۔ ایک حاشیہ ہو گیا۔ دوسرا لکھے جی استغفری کا، تو نے برے فعل کا ارادہ کیا، یہ زلیخا کو کہہ رہا ہے خامد، تو نے برے فعل کا ارادہ کیا۔ پھر ایک پاک دامن پر تہمت لگائی، اس لیے ان گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ۔ اب یہ دوسرا قول ہو گیا۔ ایک قول کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ، دوسرا قول اللہ سے معافی مانگ۔ تو نے برے فعل کا ارادہ کیا، پھر پاک دامن پر تہمت لگائی، دو قول ہو گئے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ، حال نمبر 6، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چھٹا حال ہے۔ حال نمبر 6، مولانا ایک میں نے عرض کیا تھا امانت کے بھی 2 پرچے ہوں گے اور فراست کے بھی 2 پرچے ہوں گے۔ ایک امانت کا پرچہ ہو گیا، یوسف علیہ السلام اس میں کامیاب نکلے۔ دیکھیں وہ شاہد بھی کہہ رہا ہے اور عزیز مصر بھی کہہ رہا ہے غلطی زلیخا کی ہے۔ حضرت اس امتحان کے پرچے میں امانت والے میں کامیاب نکلے۔ اب لکھیں سامنے امتحان امانت کا پرچہ نمبر 2۔ حاشیے پر لکھیں جی یہ امتحان پہلے سے بھی سخت ہوگا، پہلے ایک زلیخا تھی، اب کئی عورتیں حملہ آور ہیں۔ یہ امانت والے امتحان کا دوسرا پرچہ ہے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور کہا عورتوں نے شہر میں، کہا عورتوں نے شہر میں۔ اب حاشیے پر یا اوپر لفظ لکھیں، اوپر لکھیں نسوتن کے اوپر، مثلو نساء الکبرى والامراء، یہ عام عورتیں نہیں تھیں، بڑی بڑی بیگمات تھیں، بڑے بڑے لوگوں کی گھر والیاں۔ مولانا یہ چیزیں کہاں چھپتی ہیں؟ ان تک بات جا پہنچی جو بڑی بڑی بیگمات تھیں، وزیروں اور مشیروں کی گھر والیاں۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، اور کہا سبحان اللہ کچھ عورتوں نے شہر میں کہا۔ میں وہ پچھلے جو واقعہ تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو حضرت نے شور مچایا تھا؟ نہیں مچایا تھا۔ یہ آپ کے وفاق میں گلستان بوستان ہے؟ نہیں ہے؟ کون سے درجے میں ہے؟ متوسطہ۔ شیخ سعدی نے فرمائے شنیدم کہ مردان راہ خدا، شنیدم کہ مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ،
ترا کے میسر شبد ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. یہ شیخ سعدی نے فرمایا میں نے سنا ہے شنیدم کہ مردان راہ خدا جو اللہ والے ہوتے ہیں، شنیدم میں نے سنا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، دل دشمنا ہم نہ کردند تنگ، وہ تو دشمنوں کے دل کو بھی پریشان نہیں کیا کرتے. تجھے یہ اعلیٰ مقام کیسے نصیب ہوگا؟ تو نے تو دوستوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اللہ والے تو دشمنوں کو بھی پریشان نہیں کرتے. او مولانا کچھ عورتوں نے کہا، نسبت ان کے نیچے کچھ لکھا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ. کچھ عورتوں نے کہا شہر میں امراۃ العزیز، اس پر لکھے مولانا استبعاد نمبر 1. استبعاد عقل سے یہ بات بڑی دور ہے. امراۃ العزیز پر لفظ لکھنے ہیں اتنی معززہ عورت. امراۃ العزیز پر یہ لفظ لکھنا ہے اتنی معززہ، سمجھ نہیں آ رہا، اتنی باعزت عورت. وزیر خزانہ کی بیگم ہے بھائی، اتنی عزت والی. اور ترابد و فتح استبعاد نمبر 2، اتنی عزت والی عورت وزیر خزانہ کی بیوی ترابد و فتح ورغلاتی ہے اپنے نوکر کو. فتح جوان، جوان سے مراد نوکر، غلام. ان نفس ہی، اس کے نفس سے. مولانا سامنے جملہ لکھیں اتنی باعزت عورت، اتنی باعزت عورت ہو کر عشق بھی غلام نوکر سے، اور وہ بھی بدوی. یہ کمال ہے یار، کسی بڑے بندے سے عشق کرتی تو کچھ بات تھی، نوکر سے اور وہ بھی بدوی. او ڈھوکوں پر رہنے والا، ڈیروں پر رہنے والا پردیسی بندہ، اس پر عاشق ہو گئی ہے. دو استبعاد سمجھ آ گئے. ایک اس میں اتنی عزت والی ہو کر اور محبوب بنا لیا نوکر کو. آؤ جی غلام تے عاشق تھئی ودی وے، اندازہ لو جی. ٹھیک، اتنی پست ذہن. یہ جو نوکر ہے ہم وطن بھی نہیں ہے، ہم نسب بھی نہیں ہے. مولانا سامنے جملہ لکھیں اسی کے آگے. کیا جملہ لکھوایا؟ سارے بولتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. مولانا سارے نہ بولیں، آپ بولیں. اور وہ بھی بدوی. آگے لکھیں اعتراض عشق پر نہیں تھا، اعتراض عشق پر نہیں تھا، بلکہ غلام سے عشق کرنے پر تھا. کہ وڈے نال یاری لاوے آ. بلوچستان معذرت، کسی بڑے بندے سے یاری لگاتی نا، اتنی بڑی ہو کر اور یاری اس سے. ان کو اعتراض عشق پر نہیں تھا. جملہ تو پڑھیں، اعتراض کس پر تھا؟ نوکر کے ساتھ عشق. واہ بھائی واہ. قد شغفہا حبا. اب آپ کو سرائکی سب کو نہیں آتی نا، سب کو نہیں آتی. اب لطف تو آتا ہے سرائکی میں مانا کرتا ہوں. قد شغفہا حبا، اور نوکر دے ہاں جوڑ گیا. کیوں کاری نام سے مانا ٹھیک ہے؟ چس آئیے نہ تو آگوں، ہاں چس آئیے ہو سی کے واہ جڑے میں کوئی چس آئیے بیان کرے دے سونا نال گناہی ہو سی. قد شغفہا حبا، ہاں چوڑ گیا. مولانا لکھیں شغاف شغفہا. ساری سرائکی سمجھ آندی پئی خطیب صاحب؟ ہاں چوڑ گئے مدے. شغاف وہ پردہ جس میں دل ہوتا ہے. شغاف کس کو کہتے ہیں؟ وہ پردہ جو دل کے باہر ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شغاف. شغاف وہ پردہ جس میں دل ہوتا ہے. یعنی محبت نے
دل کے پردہ کو چیر کر رکھ دیا ہے. ہاں ہانچ وڑ گیا ہے. محبت نے دل کے پردہ کو، دل کے پردے کو چیرتا ہوا اس کے اندر داخل ہو گیا ہے. وہ کا ہانچ بڑا بدا سے نکلتا ہی نہیں سی ہانچوں. قد شغفها حبا، میں آپ کو لکھواتا ہوں محبت کی قسمیں. قد شغفها حبا، تحقیق دل میں گھر کر لیا ہے. شغفا دل میں گھر کر لیا ہے یوسف علیہ السلام نے اس زلیخا کے. شغفا دل میں گھر کر لیا ہے یوسف علیہ السلام نے اس زلیخا کے، حباً ادروئے محبت کے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم البتہ دیکھتی ہیں زلیخا کو بیچ بے عقلی ظاہر کے. زلال کے نیچے لکھیں بے عقلی، بڑی بے عقل اکا چبل رانے نوکرات عاشق تھئی ودی نے اندازہ لاؤ جی. اکا چبل دی چبل بے وقوف چری احمق نوکران نال عشق کری نے کہ بڑے نال کرے. لکھے مولانا محبت کے نام. نمبر 1 الہوا، عربی میں لکھنے ہیں. نمبر 1 الہوا هو المحبت. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ هو المحبت، محبت کو کہتے ہیں. نمبر 2 العلاقہ، جیسے علاقہ ہوتا ہے العلاقہ. هو الحب اللازم، هو الحب اللازم. نمبر 3 قلف، کاف کشش والا. ہو شدت الحب. نمبر 4 العشق، ہو الحب الفاضل، جو مقدار سے محبت بڑھ جائے العشق. ہو الحب الفاضل عن المقدار، عن المقدار. نمبر 5 الشغف، اقد شغفہا. الشغف ہو احراق القلب، ہاں سڑ ونجے احراق القلب، دل کو جلانا. ہو احراق القلب مع اللذت، خالی ہاں نہ سڑے چاسی نال ہوئے، چاسی چاہے بندہ. الشغف ہوا احراق القلب مع اللذت. ابن عباس نے بھی معنی کیا ہے شغف کا، وہ بھی لکھ لیں. یہ اسی 5 نمبر کے ساتھ لکھنا ہے، بریکٹ میں لکھ لیں. الحب القاتل از ابن عباس، ایڈی محبت جو کا بندہ مرن تے آ بنجے. یہ خدا کا مرد ہے کیری ماری بھی کادش. جامع اسلامیہ اچھا سرے کی چاندی ہے کہ نہیں؟ اردو میں حق ادا نہیں ہوتا. قد شغفہا حبا کو ہانچ بڑا بدس. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ. ہاں اب مونا اس کے نیچے عنوان لکھیں تدبیر اظہار معذوریت. اب اس نے ایک منصوبہ بنایا بھئی یہ پراپے گنڈے نامراد کا چپی نہیں کریں دیا، یہ چپ نہیں کرتی. کوئی ایسا پروگرام بناؤں بھئی ان کو پتہ چلے میں تو معذور ہوں بھائی، میں تو مجبور ہوں، میں کو جان کے بدی کرے دیا، جان بوجھ کر تو میں نہیں کر رہی، میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، کو منصوبہ بناؤں. فلما سامعت بمکرہن، جب کہ سنا زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو. مولانا مکر فرمایا، مکر قرآن کی فصاحت و بلاغت پر قربان جاؤں. لکھیں جی حاشیہ لکھیں، جلدی کریں.
بجائے ملامت کے مکر فرمایا۔ وہ عورتیں خود زیارت کی مشتاق تھیں، وہ مسے ودیان بھئی سانو ہی موقع لگیا دیکھن دا، وہ خود زیارت کی مشتاق تھیں۔ یہ پروپیگنڈا تو دیکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ لکھیں جی، مکر یعنی خفیہ تدبیر، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، مکر یعنی خفیہ تدبیر۔ وہ عورتیں چاہتی تھیں ہم اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیں۔ ہاں آؤ جی، یا کرنا شد دو شد۔ وہ عورتیں چاہتی تھیں ہم اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لیں، اس لیے اللہ نے مکر فرمایا، اس کو ملامت نہیں فرمایا، مکر۔ ان کا منصوبہ تھا دکھا تو صحیح ہو کہ جی جوان ہے، اکا لٹو پٹو تھائی ودی ہے۔ ارسلت الیہن، مونا سوال لکھیں، حاشیے کو لکیر لگائیں۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو عاشق کیسے ہو گئیں؟ آؤ جی، یہ نیا سوال ہے۔ لالا لکھ گھن کہ یاد کرے سے چا سناوے تو پیسے واپس۔ عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تو عاشق کیسے ہو گئیں؟ جواب، یہ سوال وہ کرے جو اس فن سے واقف نہ ہو۔ لالا گل کر بات، یہ سوال وہ کرے جو اس فن سے واقف نہ ہو۔ جو واقف ہو نا وہ یہ سوال نہیں کر سکتا۔ آپ تو کریں گے، آپ کیا واقف ہیں؟ واہ بھائی واہ، آپ واقف نہیں، یہ نہ لکھنا، مطلب لالا یہ لکھو چاہ آگے لکھیں، محبت کے لیے دیکھنا شرط نہیں، محبت کے لیے ہاں اللہ نے ان کے دل کی مراد کو سامنے رکھ کر بے مکرہن فرمایا۔ ہاں یہ تو پراپیگنڈا دیکھنے کا بہانہ تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی بات، ہوں میں پروگرام بنے دیا۔ فلما سمعت بے مکرہن، جب سنا اس زلیخا نے ان کے مکر کو، ارسلت الیہن، پیغام بھیجا ان کی طرف، پیغام بھیجا ان کی طرف۔ جملہ لکھیں جی، پتہ نہیں آپ لکیر لگا کر حاشیہ الگ الگ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ارسلت کا جملہ ارسلت الیہن، پیغام بھیجا تاکہ یہ بھی فریفتہ ہو جائیں اور مجھے معذور سمجھیں۔ اے عاشق تھی گئیاں میری جان چھوٹ ویسے ہی۔ ارسلت الیہن، علماء نے لکھا ہے 40 عورتیں تھیں، لکھیں 40 عورتیں۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ، کارڈ تیار کرائے، کارڈ بھیجے۔ اب یہ نہ کہ کارڈ کا حوالہ دکھاؤ، یہ تو میں سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں واٹس ایپ پر میسج کیے، آ جاؤ جی فلاں وقت جو ہے نا آپ کی دعوت ہوگی۔ او اچھا جی۔ وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی زلیخا نے ان کے لیے اونچی اونچی مسندیں، متکا اونچی اونچی مسندیں تیار کی۔ او گاؤ تکیے لگا دیے، کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں بہترین، اوپر او گدے لگے ہوئے ہیں،
وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، اور دے دی زلیخا نے ہر ایک کو ان میں سے سکینن چھری پھل کاٹنے کے لیے. سکینن چھری، کیوں چھریاں دی؟ اوپر لکھیں پھل کاٹنے کے لیے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور زلیخا نے کہا محبوبہ ذرا دیدار کرانا، باہر میں آ، لیکن دیدار تک کرا. اخرج علیہن، باہر نکل ان پر، ذرا آنا دیدار تو کرا، باہر تو آ. سبحان اللہ. مولانا ایک اور جملہ پیچھے کا لکھ لیں پھر میں آگے سبق چلاؤں. ارسلت پر زلیخا کی چلاکی تو دیکھو کہ ایک ایسا پروگرام بنایا. معلوم ہوتا ہے اپنے فن میں بڑی ماہر تھی، معلوم ہوتے اپنے فن میں بڑی ماہر تھی. سبحان اللہ. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور کہا زلیخا نے اخرج علیہن، اپنے پاس رکھیں، اخرج علیہن، نکل تو ان پر، بعد میں دینا مولانا، رکھیں اپنے پاس. اخرج علیہن، باہر نکل تو ان پر. اب جملہ لکھیں نیچے، اخرج علیہن کے نیچے کوئی غرض صحیح سمجھ کر باہر تشریف لائے. بس یہ تو یوں سمجھے ملازم تھے نا، حکم تو ان کو کیا پتا تھا باہر یہ پروگرام بنا ہوا ہے؟ ان کو تو دھوکے میں رکھا گیا تھا حضرت کو باہر. عورتیں، ان کو کیا پتا تھا یہ عورتیں میری انتظار میں اور مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، اب قرآن کی دیانت پر قربان جاؤں. کوئی غرض صحیح سمجھ کر باہر تشریف لائے. جب آئے نا، فلما رأینہ، یعقوب علیہ السلام کا بے داغ بیٹا جب باہر آیا نا، فلما رأینہ، سبحان اللہ، پر جب کہ دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو. مولانا قرآن کی امانت پر قربان جاؤں، یہ الفاظ نہیں ہیں. فلما راہن، جب حضرت یوسف نے دیکھا عورتوں کو نا، فلما رأینہ، جب دیکھا ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام، اکبرنا، اس پر لکھے حالت نمبر 1 قلبیہ، قطعنا ایدیہن، اس پر لکھیں حالت قالبیہ. قالبیہ کہتے ہیں جسم، قالب. قلنا حاشا پر لکھیں حالت نمبر 3 لسانیہ، زبان کی حالت. اکبرنا، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ اکبرنا ہے اعظمنا. اکبرنا علماء لکھیں اعظمنا، بہت بڑا سمجھا، بہت بڑا سمجھا. اور آسان کروں، لکھیں جی بڑا حسین پایا اس کو. اکبرنا، بڑا حسین پایا اس کو. نمبر 3 ہا وقف کی ہے، اکبرنہ لکھیں، ہا وقف کی ہے، ضمیر کی نہیں. اب آگے عربی کا لفظ ایک لکھنا ہے، حزنا، بریکٹ میں لکھیں کشاف.
علامہ زمخشری نے مانا کیا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہزنا مہواری کا موائدہ خون چھٹ گیا انہوں نے، یہ خدایا خون جاری ہو گیا ان کا حیرت کی وجہ سے، بس یہ کافی ہے۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اسی حیرت میں زخمی کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو، قطعنا کاٹ ڈالا یعنی زخمی کیا اپنی ہاتھوں کو۔ وہ جو پھل کاٹ رہی تھی نا جو حضرت سامنے ہوئے تو کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ بیٹھی، خیال ہی نہیں رہا۔ او قطعنا ایدیہن، کاٹ ڈالا یعنی زخمی کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو۔ وقلنا، یہ تو جسم کی حالت ہو گئی نا، وقلنا زبان کی حالت، اور کہا انہوں نے حاشا للہ، سبحان اللہ، معنی ہو حاشیے پر لکھیں معنی ہو سبحان اللہ، وَيُقَالُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ، یقالو یہ کہا جاتا ہے تعجب کے وقت، یقالو عند التعجب، جب حیران ہو بندہ تو کہا جاتا ہے اس وقت حاشا للہ، حاشا للہ کا معنی سبحان اللہ، عیبوں سے پاک تو صرف اللہ ہے، عیبوں سے پاک تو صرف اللہ ہے، لیکن ما ھذا بشرا، نہیں یہ خطا کار بندہ، بشرن پر لکھیں خطا کار، آگے جملہ پورا کریں، اوپر خطا کار کے آگے شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا، شکل دیکھ کر اندازہ کر لیا، جملہ پورا کریں، یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں یہ مگر فرشتہ ہے بڑا معزز، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مولانا جملہ لکھیں، ایک تو میں نے مانا کیا قطعن ایدیہن، حیرانگی کی وجہ سے ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی، چھریاں چلتی گئیں، فروٹ کٹتا گیا، انگلیاں کٹ گئیں، خیال ہی نہیں رہا، اتنی حیران ہوئی وہ۔ اور دوسرا قول لکھے نمبر 2، قطعنا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہاتھوں کو زخمی کیا، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہاتھوں کو زخمی کیا کہ ہم تیرے حسن کی کس قدر متوالی ہیں، اسائیں تا عاشق ہیں نا، ساڈو ہی دیکھیں آ منہ تا تلو تے کو ساڈو نظر کر، ہم کس قدر تیرے حسن کی متوالی ہیں۔ مولانا جملہ لکھو جی، لکیر لگاؤ حاشیے پر، مخلوق سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے، مخلوق سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے، تو خالق سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ مخلوق سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے تو خالق سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بس پائے حسن یوسف دست بریدہ سالست، بس پائے دل برے ماہ سرہا بریدہ سالست۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، شاعر نے ترجمانی کی، عائشہ کہتی ہیں لوگوں انہوں نے رائی نہ ہو، سارے حضرت یوسف کو دیکھا، انگلیاں کاٹ بیٹھی، اگر میرے محبوب کی صرف پیشانی کا حسن دیکھ لیتی اپنے دلوں میں چھریاں مار دیتی، میرے محبوب کا مقابلہ کون کرے؟ شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ جو اللہ نے کمال تمام انبیاء کو الگ الگ دیے تھے، آمنہ کے لال میں اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھے جمع کر دی۔ آ جاؤ جی، ما ھذا بشرا، یہ خطا کار بندہ نہیں ہے،
عربی کا جملہ لکھیں چھوٹا سا، پھر میں اردو کا لکھواتا ہوں۔ قال الآلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، قال الآلوسی ومن العجائب، یہ عجائبات میں سے ہے کیا، انا جامع اللہ فی یوسف الحسن الکامل والعفت الکاملہ، عفت پاک دامنی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ عجائبات میں سے ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام میں حسن بھی کامل اور عفت پاک دامنی بھی کاملہ جمع کر دی۔ مولانا جو حسین و جمیل ہوتے ہیں نا، ان کا کردار مشکل ہے الا ماشاءاللہ کہ درست ہو۔ ہاں حسین و جمیل بندے مشکل ہے کہ ان کا کردار ٹھیک ہو، لیکن یوسف علیہ السلام حسن بھی اعلیٰ درجے کا، پاک دامنی بھی اعلیٰ درجے کی۔ اب آ جائیں جی، یہ انہوں نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے تو بشریت کا انکار کیا، یہ فرشتہ ہے کوئی، نہ جملہ لکھیں سبحان اللہ۔ مالک کریم لکھیں جی، تشبیہ حسن میں، نمبر 2 عصمت میں۔ فرشتہ کیوں کہا، کس سے تشبیہ دی، فرشتے سے، کس میں حسن میں، اور نمبر 2 عفت میں، عصمت میں۔ ایسے فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی معصوم بندہ ہے، جیسے فرشتے حسین ہوتے ہیں، یہ بھی کوئی حسین و جمیل بندہ ہے۔ وہاں جملہ لکھیں، جو جتنا حسین ہو وہ داغدار ہوتا ہے، بخلاف فرشتہ کے۔ باوجود حسین ہونے کے بے داغ ہے، یعنی تشبیہ عصمت میں۔ اب حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھیں جی، لکیر لگائیں۔ مقصد یوسف علیہ السلام کی عصمت و برات کو ظاہر کرنا تھا، کہ ایسی بے مثال جوانی بے مثل حسن و جمال اور بے خطر خلوت میں جو شخص برائی سے بچے وہ بلا شبہ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ۔ یہ انہوں نے بشریت کا انکار کیا کہ یہ بشر نہیں ہے، نہ بشریت کا انکار نہیں۔ کیا معنی ہے ماہذا بشرا کا؟ یہ خطا کار بندہ نہیں جو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ مولانا غور تو کریں، یوسف علیہ السلام نے تو نہیں دیکھا تھا، فلما رأینا انہوں نے دیکھا تھا، جو ہماری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا
ہم کوشش کر رہی ہیں ہماری طرف توجہ کرے، ہم انگلیوں کو زخمی کر رہی ہیں، خون بہ رہا ہے تاکہ وہ دیکھے او بڑی یہ حسن کی متوالی ہیں۔ جو ہماری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا وہ اپنی مالکہ کے ساتھ غلط ارادہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ آؤ جی، ان ھذا الا ملک کریم، اتنا پاک دامن جوان ہونے کے باوجود عورت کا خیال تک بھی نہیں کیا، کمال ہے، سبحان اللہ۔ قالت، اب موقع لگی زلیخا کو، ہاں ہن دسو لازا تساں برداشت نہیں کر سکیاں تے میرا حال کے پوچھ دیاں جو 24 گھنٹے نہ رہندیاں، تم ایک لازا برداشت نہیں کر سکی اور میں 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہوں، میرے دل کا کیا حال ہوگا؟ ایک لمحہ تم سے برداشت نہیں ہوا اور میں جو ہر وقت ساتھ رہتی ہوں میرے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ تمہیں احساس ہی نہیں ہے؟ نہ کہا نا 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 نا، پتہ چل گیا بھائی تو معذور ہے۔ ہاں ہم نے کہا یہی تو پروگرام بنانا تھا۔ قالت فذلکن الذی، اب موقع مل گیا، زلیخا نے کہا ایک اور چھوٹے سے 2 لفظ لکھوانے ملک کریم پر، اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی، بس اتنا حسن اور اتنی پاک دامنی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ آ جاؤ جی، قالت زلیخا نے کہا فذلکن الذی، بس یہ ہے وہ لمتننی فیہ کہ تم ملامت کیا کرتی تھی مجھے، فیہ مراد پوری کرنے میں، فیہ کے نیچے لکھیں مراد پوری کرنے میں، ورنہ محبت، جملہ پورا کریں، مراد پوری کرنے میں، ورنہ محبت غیر اختیاری ہے، محبت مراد نہیں، میں مراد پوری کرنا چاہتی تھی تم ملامت کرتی تھی، محبت میں مراد نہیں ہے، محبت تو غیر اختیاری چیز ہے، میں چاہتی تھی میری مراد پوری کرے، اس نے پوری نہیں کی، تم نے ملامت شروع کر دی، اب بتاؤ کیا حال ہوا ہے؟ ایک لمحہ تم سے برداشت نہیں ہوا، ہاتھ کاٹ بیٹھی، میرا حال پوچھو دل کا مجھ پر کیا گزرتی ہوگی؟ 24 گھنٹے چھریاں چل دی ہاں تے وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ، نیچے لکھیں حالات ماضیہ، حالات مولانا نیچے لکھیں جملہ اسی آیت کے اوپر، حب زلیخا کا درجہ ثانیہ، پہلے عشق کچا تھا، الزام لگایا تھا خامد کے سامنے، اب عشق پکا ہو گیا، اب عورتوں کے سامنے اقرار کر رہی ہے میں نے تو کوشش کی لیکن وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، البتہ خوب ورغلایا میں نے اس کو، مبالغہ یہ باب مفعول ہے نا، راود یراود مرابطۃ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو لکھوایا بھی ہے جملہ براودتہ التی، تو اب مانا یہ مبالغے والا کر رہا ہوں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، البتہ تحقیق خوب ورغلایا تھا میں نے اس کو، النفس، اس کے نفس سے، لیکن فاستعصم، مکمل طور پر بچا رہا۔ کیا معنی کیا فاستعصم کا؟ عاصمہ نہیں فرمایا عاصمہ بچ گیا، نا فاستعصم، سین بھی آ گئی تا بھی آ گئی، مولانا مانا مکمل طور پر بچا رہا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اس پر لکھے حالات مستقبلہ، قاضی شمس الدین سے فرماتے تھے مستقبل لفظ ہے، حالات مستقبل، اور اگر نہ کیا اس نے ماں وہ کام آمرو جس کا میں حکم دیتی ہوں اس کو، اگر اس نے یہ کام نہ کیا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بھی ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے، ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر دھمکیاں دے رہی ہے، سامنے جملہ لکھیں، جیل میں دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ذلت و خواری برداشت کرنی پڑے گی،
اب والا یکونن، یکونن کا ایک جملہ لکھ لیں. یہ جو والا یکونن ہے نا، یہ نون تاکید کی ہے، لکھیں نون تاکید. اس کو تنوین کی شکل میں لکھنا کتابت عثمانیہ شازہ ہے، شازہ. اس لیے میں نے معنی ضرور والا کیا ہے، ضرور بھی ضرور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے. اب جملہ لکھیں جی. جیل میں دیگر جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ذلت و خواری برداشت کرنی پڑے گی. قال حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی ربی السجن احب الیہ. سبحان اللہ. اے میرے پروردگار قید خانہ احب الیہ. مونا اس میں تفضیل والا معنی نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا معنی، خیال کرنا مہربانی، یہ تفضیل سے خالی ہے. اے میرے پروردگار قید خانہ احب الیہ محبوب ہے میری طرف. زیادہ محبت والا معنی نہیں کرنا، قید خانہ زیادہ محبوب ہے مجھے اس غلط کام سے. اس کا معنی ہے بھئی وہ کام بھی مجھے محبوب ہے نا. ربی سجنو، اس پر 2 لفظ اوپر لکھنے ہیں، بجائے عیش کے قید. بس بجائے عیش کے قید. اب احب الیہ خالیس تفضیل، جیل خانہ محبوب ہے میری طرف، مما اس غلط کام سے، یدعوننی الیہ کہ وہ دعوت دیتی ہیں عورتیں مجھے اس کی طرف. ورنہ نیچے لفظ لکھ لیں یدعوننی کے. اب سب دعوت دینے والی، اب آؤ جی، پہلے ایک تھی اب سب دعوت دینے والی. مولانا ابوالکلام آزاد، اللہ کی رحمتیں ہوں. کیا جملہ لکھا ہے مولانا؟ جملہ لکھیں. لوگ گناہ کر کے جیل جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل مانگی. سبحان اللہ. وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي عبارت تھی، عربی عبارت، 2 لفظ ہیں، لکھ لیں. اصرف عنی کیدہن، اصرف عنی کیدہن. ہٹائے رکھ تو مجھ سے ان کی تدبیروں کو. یہ جو عورتوں کی تدبیر ہے نا، مجھے اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں گناہ کی، ہٹائے رکھ میرے اللہ مجھ سے ان کی تدبیر. وَإِلَّا تَصْرِفَنِّي، اگر تو نے نہ ہٹائی مجھ سے، کیدہن ان کی تدبیر، اصب الیہن مائل ہو جاؤں گا میں ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا نادان لوگوں میں سے. اللہ تو نے مجھ کو بچانا ہے بس. ہونا جملہ لکھیں الا تصرف انی کے اوپر، بالکل آیت کے اوپر ذکر عصمت، یعنی حفاظت کرتے رہنا. اللہ کو کہہ رہے ہیں حفاظت کرتے رہنا، ورنہ بحیثیت بشر جھکنا عین ممکن ہے. بس سمجھ آ گئی بات. اللہ حفاظت کرتے رہنا میری، ورنہ بحیثیت بشر تو جھکنا ممکن ہے. اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا جیسے پہلے رکھا ہوا ہے. فاستجاب له ربه اجابت الہیہ، پر دعا قبول کر لی اس کے لیے اس کے پروردگار نے. فصارف عنہ کیدہن، پس دور رکھا. صارف کا معنی لکھیں، پس دور رکھا اللہ نے اس سے قیدہن ان عورتوں کی تدبیر کو. ان دور کیا
دور رکھا، انہو هو السمیع العلیم، علت یقیناً ہوئی اللہ سننے والے تمام کی پکاروں کو، جاننے والے سارے حالات۔ ثم بدا لہم، مرحلہ نمبر 5، حال تو چھٹا چل رہا ہے، مرحلہ نمبر 5، ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، لہم ہم پر لکھیں جی، لہم پر، عزیز و متعلقین، عزیز مصر پر یہ بات واضح ہو گئی، متعلقین پر یہ بات واضح ہو گئی، کیا من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، عزیز اور متعلقین کے لیے، بعد اس کے رأوا الآیات، انہوں نے دیکھ لی نشانیاں دیکھ لی، ورنہ آیات کے نیچے لکھے لفظ نزاہت یوسفی کی، حضرت یوسف کی نزاہت، پاک دامنی، اور دوسرا جملہ بھی لکھیں آیات کے نیچے نشانیاں دیکھ لیں، کیا مطلب کہ زلیخا صبر نہ کر سکے گی، یہ چھٹی تھی ودی ہے، زلیخا صبر نہ کر سکے گی، لالا کیا لکھتا پہ میں چھٹی تھی ودی ہے، کیسے لکھتا پہ میں کو ڈالتا صحیح، یہ لفظ لکھتا پہ چھٹی تھی ودی زلیخا، اچھا بات ٹھیک ہے، انہوں نے نشانیاں دیکھیں بھئی یہ تو ان کا مردی ہے، ان کا جن نکل دی سا، پھر لَيَسْجُنُنَّهُ، ضرور بھی ضرور قید میں ڈالنے یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے نشانیاں دیکھیں تو یہ بات ظاہر ہو گئی، ضرور قید میں ڈال دیں یوسف علیہ السلام کو، حتیٰ ہین ایک وقت تک، نیچے جملہ لکھیں لَيَسْجُنُنَّهُ کے نیچے، تاکہ جدائی سے زلیخا کی محبت ختم ہو جائے۔ اب آیات کا ایک جملہ چھوٹا سا اور بھی حاشیے پر لکھنا ہے، یوسف علیہ السلام کی برات کے دلائل و شواہد، یا شہری ماحول و حالات، بس عزیز مصر نے متعلقین باقی جو تھے بیگمات کے، وہی پریشان ہو گئے ہوں گے، بھئی یہ تو یہ سارے ہتھ ہو گئیاں، یہ تو رنہ ہو گئیاں سارے ہتھ ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ خیر شہری ماحول و حالات، انہوں نے ایک اور جملہ لکھو، بڑا قیمتی حاشیہ ہے، لا یسجنن کا نمبر 1، مقصد عزیز کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی نظر سے ہٹے تو اسے صبر آ جائے، قید میں ڈالنے کا کیوں پروگرام بنایا عزیز مصر نے اور باقی متعلقین نے؟ نمبر 1، مقصد عزیز کیا تھا؟ آپ چپ کر گئے، میں خالی سنا دیتا ہوں آپ کو، مقصد عزیز کیا تھا؟ پھر نظر سے ہٹ جائے، جیل میں چلا جائے تو زلیخا کو، واہ بھائی واہ، اس کو کیا پتا جدائی نال دا محبتہ اور بھڑک دیا نا، واہ بھائی واہ، وہی چپ بولائی۔ نمبر 2، مقصد زلیخا تکلیفیں دے کر شاید بات مان جائے، جیل میں کیوں ڈالو؟ مقصد زلیخا تکالیف دے کر شاید بات مان جائے۔ نمبر 3، مقصد یوسف عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں، چلو جی ماشاءاللہ، پھر زندگی ہوئی تو کل پڑھیں گے۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین۔